السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ انشاءاللہ ہم قرآن پاک کی شروعات جو ہے نورانی قاعدے سے کرتے ہیں تاکہ قرآن کا سمجھنا اور اس کا پڑھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اس میں سب سے پہلے ہمیں حروف کی پہچان اور ان کا نام یاد رکھنا ہے، اور انشاءاللہ وہ میں آپ کو بتاؤں گا کیسے یاد رکھنا ہے، کیسے ان کی پہچان ہوگی۔ تو آج ہم ابھی اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اللہ 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 1، مفردات، الگ الگ حرفوں کو کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما۔ الف، با، تا، ثا، جیم، حاء، خاء، دال، ذال، راء، زاء، سین، شین، صاد، ضاد، طاء، ظاء، عین، غین۔ ایک بار پھر سے پڑھتے ہیں ان حروف کو۔ الف، با، تا، ثا، جیم، حاء، خاء، دال، ذال، راء، زاء، سین، شین، صاد، ضاد، طاء، ظاء، عین، غین۔ فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہاء، حمزہ، یا، احباب یہ ٹوٹل حروف جو ہے 29 ہے۔ ہر حرف کا نام بھی الگ ہے اور اس کی شکلیں البتہ جو ہے بہت سے حروف سے ملتی ہیں، لیکن نقطے ان میں امتیاز کر دیتے ہیں، ان میں فرق کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں خاص طور سے شکل بھی ذہن میں رکھنا ہے اور ان کے نقطے بھی ذہن میں رکھنے ہیں۔ نقطے مطلب ڈوٹ، کس حرف پر کتنے ڈوٹ ہوتے ہیں، کتنے نقطے ہوتے ہیں، اس کی شکل کیسی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ جب ہم دنیا کی بہت ساری چیزوں کے نام یاد رکھ سکتے ہیں تو 29 حروف جو ہے تو بہت کم ہے، انشاءاللہ ان کا نام بآسانی ہمیں یاد ہو جائیں گے۔ یہ الف ہے۔ الف جو ہے ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اس کے اوپر نہ کوئی نقطہ ہوتا ہے، آگے چل کے نہ اس کے اوپر کوئی حرکتیں آئیں گی۔ با کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے اور شکل اس کی ایسی ہوتی ہے، اور ایسے ہی جیم ہے، اس کے نیچے بھی ایک نقطہ ہوتا ہے، لیکن اس کی شکل اور باقی شکل دونوں میں جو ہے فرق ہے، تو اس کو ہم دھیان رکھیں۔ تا کے اوپر دو نقطے ہوتے ہیں۔ ایسے قاف میں دکھا دیتا ہوں آپ کو، یہ قاف ہے، اس کے اوپر بھی دو نقطے ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ شکل کا فرق ہے۔ یہاں قاف کی تھوڑی گھنڈی ہوتی ہے اور تا بغیر گھنڈی کے ہوتا ہے۔ تو اگر کسی حرف کے اوپر ہمیں دو نقطے نظر آئیں تو ان دونوں حرفوں کو پہچاننا یا تو تا ہوگا یا قاف ہوگا۔ اب شکل کو یاد رکھنا، شکل کو ذہن میں رکھنا وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو کس حرف کی شکل ہے؟ سا، یہ سا کے اوپر 3 نقطے ہیں۔ ایسے ہی شین،
شین کے اوپر بھی 3 نقطے ہوتے ہیں، تو ان دونوں کی شکلیں الگ ہیں۔ تو اگر ہم کسی حرف کے اوپر 3 نقطے نظر آئیں ہم کو، تو ہمیں پہچاننا یا تو سا ہے یا شین ہے۔ اب شکل دونوں کی دیکھ لیں، شین میں یہ ایسی شکل ہوتی ہے اور سا کی یہ سمپل شکل ہوتی ہے۔ جیم اور با میں نے ابھی بتایا۔ ہا بغیر نقطے کو ہوتا ہے، اس پہ کوئی نقطہ نہیں ہوتا، اس کی شکل الگ ہوتی ہے، جیسے جیم کی شکل ہوتی ہے ایسی ہا کی ہوتی ہے، ایسی خا کی ہوتی ہے۔ فرق کیا ہوتا ہے کہ بغیر نقطے کو ہوتا ہے ہا، اور حلق سے نکلتا ہے ہا۔ خا کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے، شکل اس کی الگ ہے۔ ایک نقطے والے حرف بہت سارے مل جائیں گے، لیکن سب کی شکلیں الگ ملیں گی۔ دال، زال دیکھیں ہم جو ہے کہ دونوں کی شکلیں سیم ہیں، فرق کیا ہے کہ زال کے اوپر نقطہ ہے، دال کے اوپر نقطہ نہیں ہے، تو نقطوں سے پہچان ہوگی۔ را، زا، یہاں بھی شکلیں ان کی دونوں کی سیم ہیں، لیکن یہاں سیم نہیں دکھا رہے، البتہ شکلیں ان کی دونوں کی ایک جیسی ہوتی ہیں۔ تو فرق کیا ہوگا کہ را کے اوپر نقطہ نہیں ہوگا اور زا کے اوپر ایک نقطہ ہوگا۔ سین، شین، سین اور شین دونوں کی آواز بھی الگ ہے، شکلیں سیم ہیں۔ فرق کیا ہے کہ شین جس کو ہم جو ہے جیسے سیٹی مارتے ہیں ایسی آواز سے نکالیں گے، شین اس کے اوپر 3 نقطے ہوں گے، اور جس کو آسانی سے نکالیں گے سین اس کے اوپر 3 نقطے نہیں ہوں گے، وہ بغیر نقطے کا ہوگا۔ یہ صاد، ضاد، اس کو ضاد بھی پڑھ سکتے ہیں ہم اور ضاد بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ تو شکلیں دونوں کی سیم ہیں، فرق کیا ہے کہ ضاد کے اوپر نقطہ ہے اور صاد بغیر نقطے کے۔ آگے چلتے ہیں۔ تو اور زوا کے اوپر نقطہ ہے، تو کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہے۔ عین، غین، عین بغیر نقطہ کے ہے اور حلق سے آئے گا عین، آواز ایسے کیونکہ پھر حمزہ اور عین کی آواز میں فرق نہیں ہوگا۔ عین، اور اگر عین پڑھ دیا یہ حمزہ کی آواز ہوگی، عین ایسے نکالنا ہے۔ غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا۔ اچھا ہا ہمیں بھی پیچھے بھی پڑھا ہے یہ والا، اس کو ہم نے پڑھنا ہا، اور اس والی ہا کو پڑھنا ہا تھوڑا موٹی آواز میں۔ حمزہ، یا اصل میں حروف ایک ہی ہے لیکن اس کی شکلیں الگ الگ دے رکھی ہیں، تو ان دونوں کو ملا کے ہی 29 حروف ہوتے ہیں۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اسی طرح ہم روزانہ ایک ایک اسباق پڑھیں گے، ایک ایک سبق پڑھیں گے، اور ہمیں قرآن پاک کو فکر کے ساتھ پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔